ناظرین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول اور فلسطین کا ایک مشہور اور مقدس شہر ہے جو القدس، یروشلم اور بیت المقدس جیسے ناموں سے مشہور ہے۔ فلسطین انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہا ہے اور اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المقدس اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تمام تاریخی مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، شہر القدس دو حصوں میں منقسم ہے، جس میں ایک قدیم شہر ہے اور دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ القدس کے قدیم شہر کو 4 کوارٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں مسلمان، مسیحی، آرمینیائی اور یہودی کوارٹرز شامل ہیں۔ مسلم کوارٹر قدیم شہر کے شمال مشرقی کونے میں واقع 4 کوارٹرز میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا حصہ ہے۔ یہ مشرق میں باب اسبات سے شمالی دیوار کے ساتھ بیت المقدس اور مغرب میں مغربی دیوار کے ساتھ باب دمشق تک پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، بیت المقدس کا مطلب ہے مقدس گھر۔ بیت المقدس کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے اور اس میں تمام عمارتیں شامل ہیں، جن میں اہم ترین مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ شامل ہیں۔ ناظرین، قبۃ الصخرہ یا گنبد صخرہ بیت المقدس میں مسجد قبلی کے قریب ایک تاریخی چٹان کے اوپر موجود سنہری گنبد کا نام ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت 8 کونوں پر مشتمل ہے اور حرم قدسی کی زمینی سطح سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ عمارت پچھلی 13 صدیوں سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتی رہی ہے۔ گنبد صخرہ بیت المقدس کے حرم شریف کا ایک حصہ ہے۔ مسیحی اور یہودی اسے ڈوم آف دی راک کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ قبہ کا مطلب ہے گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے۔ ناظرین، گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی لمبائی 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید سنگ مرمر اور فیروزے رنگ کی ٹائلز لگی ہیں اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر کی گئی ہے۔ مسجد صخرہ کے ان 8 کونوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی گنبد صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہم السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں اور ان کے اندر سنگ مرمر سے بھرے 16 ستون ہیں۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق گنبد صخرہ کے نیچے موجود چٹان سے معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، جبکہ یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی۔ ناظرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو صاف کروایا تو یہاں ایک تاریخی چٹان موجود تھی۔ پھر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سن 685 اور 691 عیسوی کے درمیان کثیر سرمایہ سے چٹان کے اوپر گنبد تعمیر کروایا، جو فن تعمیر کا ایک عظیم اور زندہ شاہکار تھا۔ پھر اس وقت سے آج تک دنیا اسے گنبد صخرہ کے نام سے جانتی ہے۔ بعض لوگ گنبد صخرہ کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ گنبد صخرہ کے ساتھ علیحدہ مسجد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ بیت المقدس کا اطلاق ساری عمارت پر کیا جاتا ہے، جس کے درمیان میں یہ سنہری گنبد موجود ہے۔ ناظرین، گنبد خلیلی بیت المقدس کے حرم میں گنبد صخرہ کے شمال میں ایک چھوٹی گنبد والی عمارت ہے۔ یہ عمارت 18ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں نے اپنے فلسطین پر حکومت کے دوران فلسطینی شہر الخلیل سے تعلق رکھنے والے شیخ محمد الخلیلی کی مناسبت سے تعمیر کی تھی۔ گنبد زنجیر، جسے ڈوم آف دی چین بھی کہا جاتا ہے، قدیم یروشلم میں گنبد صخرہ کے نزدیک ایک علیحدہ گنبد ہے۔ یہ حرم قدسی شریف کے قدیم ترین عمارتی ڈھانچوں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی مسجد یا مزار نہیں ہے، بلکہ یہ نماز پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق گنبد سلسلہ کے مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنت سے زمین تک ایک زنجیر معلق کی تھی۔ کسی جھگڑے کی صورت میں سچا شخص اسے تھام لیتا تھا، مگر یہ جھوٹے شخص کی پہنچ سے دور ہو جاتی تھی۔ گنبد نبی، جسے گنبد جبریل بھی کہا جاتا ہے، حرم قدسی شریف میں قبہ معراج کے نزدیک ایک علیحدہ گنبد ہے۔ یہ گنبد صخرہ کے نزدیک عثمانیوں کے بنائے جانے والے 3 گنبدوں میں سے ایک ہے۔ اسلامی تاریخ دانوں، خاص طور پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، گنبد نبی وہ مقام ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل انبیاء اور فرشتوں کی امامت فرمائی تھی۔ عثمانی دور میں یہاں ہر رات دیا روشن کیا جاتا تھا۔ ناظرین، گنبد یوسف بیت المقدس میں گنبد صخرہ کے جنوب میں ایک علیحدہ گنبد ہے۔ اسے سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تعمیر کروایا، جبکہ اس کے بعد اس کی کئی بار مرمت ہو چکی ہے۔ گنبد یوسف پر 2 کتبے موجود ہیں، ایک 12ویں صدی کا جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام اور تاریخ 1191 درج ہے، جبکہ دوسرا 17ویں صدی کا ہے جس پر یوسف آغا کا نام، جو غالباً یروشلم کا عثمانی گورنر تھا،
اور اس کے ساتھ تاریخ 1681 درج ہے۔ ناظرین، مسجد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کے قریب ایک قبرستان ہے جسے باب الرحمہ سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک اس قبرستان کی بڑی اہمیت ہے اور وہ یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ آخرت کے دن یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ ناظرین، یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہ قبرستان وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں، اور یہاں مسیحا قیامت پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ رحمہ قبرستان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں موجود ہیں، جن میں سے ایک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبرستان میں دیگر قابل ذکر مشہور لوگ بھی مدفون ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کا یہ قبرستان بلندی پر واقع ہے اور اس کے نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے۔ دیوار گریہ، جسے ویلنگ وال اور مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے، قدیم یروشلم میں واقع یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ یہودیوں کے مطابق 70 عیسوی میں جب ٹائٹوس نے شہر پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تو اس دوران ہیکل سلیمانی کی دیوار کا کچھ حصہ بچ گیا تھا۔ یہودیوں کے مطابق دیوار گریہ ہی وہی جگہ ہے جس کی بنیادوں میں ہیکل سلیمانی واقع تھا۔ یہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اس لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ شب معراج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنی سواری براق کو باندھا تھا۔ دیوار گریہ کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین سیناگوگ ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر پر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ دیوار گریہ میں ایک مقام پر ایک زیر زمین سرنگ ہے۔ یہ سرنگ مغربی دیوار سے ملحق اور قدیم یروشلم شہر کی عمارتوں کے نزدیک واقع ہے۔ کئی مقامات پر دیوار گریہ تقریباً 60 میٹر اونچی ہے، جبکہ سرنگ کا زیادہ تر حصہ زیر زمین ہے۔ یہودی اس سرنگ میں عبادت کی غرض سے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، مسیحی محلہ قدیم شہر کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے۔ یہ شمال میں مغربی دیوار کے ساتھ باب جدید سے باب خلیل تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوب میں یہ آرمینیائی محلے اور یہودی محلے سے متصل ہے۔ مشرق میں یہ باب دمشق سے مسلم محلے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس محلے میں عیسائیوں کا قدیم کلیسائے مقبرہ موجود ہے، جسے زیادہ تر مسیحی مقدس ترین مقام سمجھتے ہیں۔ آرمینیائی محلہ قدیم شہر کے 4 محلوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ حالانکہ آرمینیائی بھی مسیحی ہیں، لیکن ان کا محلہ مسیحی محلے سے الگ ہے۔ موجودہ دور میں 3000 سے زائد آرمینیائی یروشلم میں مقیم ہیں، جن میں سے 500 آرمینیائی کوارٹر میں رہتے ہیں۔ یہودی محلہ یروشلم شہر کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ یہ جنوب میں باب سیہون سے مغرب میں آرمینیائی محلے تک اور مشرق میں مغربی دیوار اور کوہ ہیکل تک پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، یروشلم کی قدیم شہر کی دیواروں سے باہر ماؤنٹ زیون کے مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر مبارک واقع ہے۔ یہودی اس مقام پر عبادت کے لیے جاتے ہیں اور اسے انتہائی مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ مسجد عمر مسیحی کوارٹر میں کلیسائے مقبرہ کے جنوبی صحن کے سامنے واقع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلم افواج کی یروشلم کی فتح کے وقت یروشلم کے حاکم نے شرط رکھی تھی کہ شہر کو صرف مسلمانوں کے خلیفہ عمر ابن خطاب کے حوالے کیا جائے گا۔ چنانچہ خلیفہ وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کا سفر کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر یروشلم کے حاکم سوفرونیوس کے ساتھ شہر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیسائے مقبرہ کے قریب سے گزرے تو نماز کا وقت آ گیا۔ حاکم شہر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیسا میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیسا میں نماز پڑھنے کی بجائے باہر آ کر نماز پڑھی۔ مسیحی پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے کلیسا کی چابیاں آپ کو پیش کر دیں۔ پھر یہ چابیاں مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کو دے دی گئیں۔ سن 1193 میں اس واقعے کی یاد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے افضل بن صلاح الدین نے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد عمر ہے۔
اس کے بعد عثمانی سلطان عبد المجید اول نے اپنے دور میں اس مسجد کی تزئین و آرائش بھی کی تھی۔ ناظرین، ہیبرون یروشلم کے جنوب میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک فلسطینی شہر ہے، جسے بیت المقدس کے بعد فلسطین کا دوسرا مقدس ترین شہر کہا جاتا ہے۔ یہ شہر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز رہا۔ ہیبرون کو الخلیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک مشہور تاریخی مسجد ہے جسے مسجد ابراہیم یا مسجد خلیل کہا جاتا ہے۔ مسجد خلیل میں 4 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہیں۔ ہیبرون شہر سے 8 کلومیٹر مشرق میں بنی نعیم گاؤں واقع ہے، جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا مزار اقدس موجود ہے۔ یہاں پر ایک مسجد ہے جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ مقامی طور پر اسے مقام لوط کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک یروشلم کے شہر بیت لحم اور گیلو کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام یہودیوں اور عیسائیوں میں انتہائی مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ ہیبرون کے شمال میں واقع مغربی کنارے کی بلند ترین چوٹی کوہ نبی یونس پر ایک مسجد موجود ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ جب یوسف، جسے حضرت یوسف علیہ السلام کا کنواں کہا جاتا ہے، اسرائیل کے علاقے گلیلی میں واقع ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے پھینکا تھا، اور جہاں سے گزرتے ہوئے قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر میں بطور غلام بیچ دیا تھا۔ اسے مقامی طور پر جب یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کنواں کھودے گئے ایک گڑھے پر مشتمل ہے جس کی چوڑائی 1 میٹر اور گہرائی تقریباً 4 میٹر ہے۔ اس کنویں کی چھت پر ایک قدیم عمارت موجود ہے اور اس کے چاروں طرف قدیم قبریں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب کی جانب بیت لحم نامی ایک قصبے میں ہوئی تھی۔ بیت لحم وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور اس کے علاوہ اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کھانا نازل ہوا۔ فلسطین میں جبل قاسیون وہ مقام ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر جاتے ہوئے کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ جبل قادسیون میں ایک غار ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے نماز پڑھی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی جبل قادسیون میں رہائش گاہ کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ دجال کا خروج بالائی عراق یا خراسان کے علاقے سے ہوگا۔ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے، جو آج کل اسرائیل میں واقع ہے۔ یہاں آج کل یہودیوں نے جدید ترین ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ بحیرہ تبریہ یا لیک تبریس اسرائیل کا مشہور دریا ہے جو کہ یروشلم کے شمال میں واقع ہے۔ یہ وہ دریا ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ درس و تدریس میں بہت سا وقت گزارا، اور اس دریا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پانی پر چلنے کا معجزہ بھی روایات میں آتا ہے۔ بحیرہ تبریہ وہ دریا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں جب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور بحیرہ تبریہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا اگلا حصہ اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری حصہ وہاں پہنچے گا تو ان کے لیے وہاں پانی نہیں ہوگا۔ یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھ کر گزارے تھے۔ یہ جگہ فلسطین کے شہر جیریکو سے 3 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے، اور اس پہاڑ کو کرائتل کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 40۔ یہ نام ان 40 ایام کی نسبت سے دیا گیا ہے جو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھ کر گزارے تھے۔ بیت المقدس کے مشرق میں 2 کلومیٹر لمبا کوہ زیتون نامی پہاڑی سلسلہ ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے زیتون کے درخت آج بھی موجود ہیں۔ یہاں پر ایک چٹان ہے جو کہ کرب کی چٹان کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہیں پر اپنے حواریوں کو شریعت کا درس دیا کرتے تھے۔ آج کل اس چٹان پر نشاندہی کے لیے ایک پتھر موجود ہے۔ ناظرین، 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی صلیبی جنگوں تک یروشلم کی مسیحی لاطینی سلطنت کے تحت قدیم یروشلم شہر کے 4 دروازے تھے جو ہر ایک سمت میں واقع تھے۔ شہر کی موجودہ دیوار سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول نے تعمیر کروائی، جس کے 11 دروازے ہیں۔ ان میں سے 7 دروازے کھلے ہیں جبکہ 4 بند کر دیے گئے ہیں۔ سن 1887 تک ہر دروازہ فجر کے وقت کھولا جاتا تھا اور مغرب کے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ ان قدیم دروازوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، باب دمشق۔ باب دمشق قدیم یروشلم شہر کے مرکزی داخلی راستوں میں سے ایک ہے، جسے باب شکیم یا باب نابلس بھی کہا جاتا ہے۔ باب دمشق کی موجودہ شکل میں تعمیر سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول نے 1537 میں کروائی تھی۔
نمبر 2، باب ساحرہ یعنی پھولوں کا دروازہ۔ باب ساحرہ قدیم یروشلم کا ایک دروازہ ہے جو مسلم کوارٹر سے متصل اور باب دمشق کے نزدیک واقع ہے۔ نمبر 3، باب اسبات۔ باب اسبات کا شمار بھی قدیم یروشلم کے 7 کھلے دروازوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، باب مغاربہ۔ باب مغاربہ یا مراکشی دروازہ بھی قدیم یروشلم کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ دروازہ قدیم شہر کے جنوب مشرقی کونے میں بیت المقدس کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ مغربی دیوار سے قریب ترین دروازہ ہے اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ نمبر 6، باب سیہون۔ ناظرین، باب سیہون یا باب نبی داؤد قدیم یروشلم کے 7 کھلے دروازوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، باب خلیل۔ باب خلیل کو جافا گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ قدیم یروشلم کے 7 کھلے دروازوں میں سے ایک ہے۔ باب جافا اور شار جافا دونوں قدیم بندرگاہ یافا کے نام پر ہیں۔ یہ دروازہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے جو کہ فلسطین کے شہر الخلیل میں مدفون ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی قدیم شہر کے بہت سے دروازے تھے جن میں سنہری دروازہ، جبل سیہون پر ایسنس نامی دروازہ، قلعے کے جنوب میں ہیرودیس کے شاہی محل کا دروازہ، باب الجنائز اور باب براق شامل ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزند سیدنا اسحاق علیہ السلام کے فرزند سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑھے پھلے اور پھولے، اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پر فرعون رامسس کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وادی طیہ میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے جنگ کی جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کر لیا۔ ان کے بعد سیدنا طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور یوں فلسطین کے سارے علاقے پر سیدنا طالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور ان کے بعد ان کے فرزند سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا تو اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی اور یہ بھی سابقہ اقوام کے اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے 578 قبل مسیح میں ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، ہزاروں لوگوں کو تہ تہ کر دیا، جو عورتیں اور بچے بچ گئے۔ بخت نصر انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کر لیا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئیں، جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں نے اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عوام ہی نہیں بلکہ علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان یہودی علماء اور ربیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قید کروانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور نیچ حرکتیں کی تھیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد سن 70 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر رومی حاکم ٹائٹوس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔ اٹلی اور یونان کے ایمفی تھیٹرس میں ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا جاتا تھا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہودی 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ ناظرین، معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول اور پھر براق سے مکہ مکرمہ واپسی،
خود اس بات کے واضح اشارے تھے کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے نہ عیسائیوں کی، بلکہ یہ دین اسلام کے پیروکاروں کی سرزمین ہے۔ ناظرین، 17 ہجری بمطابق 638 عیسوی کو جب مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ملک شام کو فتح کیا تو بیت المقدس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس کے پادری سرفانیوس نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین بذات خود یہاں تشریف لائیں تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کا سفر کیا، اور یوں پھر بیت المقدس کے پادری نے شہر کی چابیاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنا مشہور عہد لکھوایا جسے میثاق عمر کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے بیت المقدس کے تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو اور گرجا و کلیسا کی حفاظت کی گارنٹی عطا فرمائی، اور انہیں دینی و مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فرمان جاری کر دیا۔ اسلامی تاریخ کی بیت المقدس کی اس پہلی فتح میں 3000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شریک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جسے آج بھی مسجد عمر کہا جاتا ہے، اور مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اس مقدس سرزمین پر مسلمانوں نے نماز ادا فرمائی۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ خلفائے راشدین، خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباسیہ میں مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ جب خلافت عباسیہ زوال پذیر ہونے لگی تو عالم اسلام میں کئی چھوٹی موٹی سلطنتیں وجود میں آ گئیں، جن میں سے ایک سلجوقی سلطنت تھی جو فلسطین اور شام میں قائم تھی، اور دوسری فاطمی سلطنت تھی جو مصر میں قائم تھی۔ پھر فاطمی سلطنت نے بیت المقدس کو سلجوقیوں سے چھین لیا۔ جب یورپ کے عیسائیوں نے دیکھا کہ دو مسلمان ریاستیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں تو انہوں نے 493 ہجری بمطابق 1099 عیسوی میں ایک زبردست حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور پھر یوں صلیبی جنگوں کا دور شروع ہو گیا۔ صلیبیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا، عزتیں لوٹ لی گئیں، بچے بوڑھے عورتیں کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ عین مسجد اقصیٰ کے اندر وہ قتل و خون کا بازار گرم کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا اور قبۃ الصخرہ پر صلیب نصب کر دی گئی۔ صلیبیوں نے مسجد اقصیٰ کے برآمدے کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا، اور پھر 90 سال تک کے لیے مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی، اور عیسائی فلسطین کے ایک اچھے خاصے رقبے پر قابض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں سلطان نور الدین زنگی کو سرزمین شام میں صلیبیوں کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا۔ مسجد اقصیٰ فتح کرنے کے بعد صلیبیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فتح کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اپنا ایک لشکر جرار سمندری راستے سے روانہ کر دیا تاکہ وہاں سے یہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں پر حملہ آور ہو۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی کی قیادت میں اسلامی افواج صلیبیوں کے لیے موت بن کر تیار کھڑی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی کی افواج نے نہ صرف صلیبیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ ان کو اس طرح ختم کیا کہ ان کا کوئی فوجی پلٹ کر پھر فلسطین نہیں جا سکا۔ اس سے صلیبیوں کے حوصلے اس طرح پست ہوئے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے خواب بھول گئے۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ غازی ملت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا، جنہوں نے بے شمار مارکوں میں یورپی صلیبیوں کو شرمناک شکستیں دیں۔ لیکن یہودیوں کی سب سے بدترین شکست حطین کے مارکے میں ہوئی، جس میں 30,000 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور 30,000 سے زیادہ گرفتار ہو گئے، جن میں اکثر یورپی ریاستوں کے شہزادے تھے۔ یہ مارکہ 25 ربیع الثانی 583 ہجری بمطابق 4 جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر پیش آیا۔ اس مارکے کے صرف 3 ماہ بعد 27 رجب 583 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کی غلاظت سے پاک کر دیا۔ گنبد صخرہ پر لگی ہوئی صلیب توڑ دی گئی اور مسجد اقصیٰ کے میناروں سے پھر سے اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگ گئی۔ ناظرین، عہد ایوبی کے بعد پھر مملوکوں کا دور آیا۔ اس دور میں بھی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ رہی۔ پھر ترکی کے عثمانی خلفاء بیت المقدس اور حرمین شریفین کے وارث بنے۔ انہوں نے بھی مسجد اقصیٰ اور حرمین کی بے مثال خدمت کی۔ 19ویں صدی کے اوائل تک یہود کی بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ تقریباً 1750 عیسوی تک ان کا اس مقدس سرزمین پر کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا۔ پھر 1838 سے یہودیوں کی اس سرزمین میں دلچسپی شروع ہو گئی اور اکا دکا یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگا۔
پھر 1897 عیسوی میں عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنا، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا اور اس علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں نے اس تحریک کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور پوری دنیا کے یہودیوں کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کریں اور وہاں فلسطینیوں کی زمینوں کو اونچے داموں میں خرید لیں، لیکن یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے صہیونی تحریک کا عالمی صدر تھیوڈور ہرٹزل خلافت عثمانیہ کے سربراہ سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کرنے کے لیے استنبول پہنچا۔ عالمی صہیونی تنظیم کے صدر تھیوڈور ہرٹزل نے 1890 میں سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کی اور ان کی سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت طلب کی۔ صہیونی تنظیم کے صدر نے 250 ملین فرینک بطور تعاون سلطنت عثمانیہ کو دینے کی پیشکش بھی کی تھی، اور اس نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہود سلطنت عثمانیہ کے تابع اور فرمانبردار ہوں گے اور سلطنت کے تمام قانون ان پر لاگو ہوں گے۔ یہودیوں کو یقین تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی ان کی شاندار پیشکش کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت دولت عثمانیہ اپنے بدترین مالیاتی بحران سے گزر رہی تھی۔ بیرونی قرض اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرض تو کجا سود بھی ادا کرنے سے قاصر تھی۔ یورپ کے اس مرد بیمار میں وہ دم خم باقی نہیں تھا کہ وہ اس گراں قدر امداد کو ٹھکرا دے، جس سے اس کی کئی مشکلات اور پریشانیوں کا مداوع ہو جاتا، اور سلطان عبدالحمید ثانی کی روشن خیالی اور مذہبی رواداری کے چرچے ہر طرف عام ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کو اور سلطان کو بقا کی مہلت کے کچھ سال مزید مل جاتے، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے ان تمام مادی اور سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تھیوڈور ہرٹزل اور اس کے وفد کو بتلا دیا، اللہ کی قسم بیت المقدس کی ایک مٹھی بھر مٹی مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کا تم مجھے لالچ دلا رہے ہو۔ سرزمین فلسطین کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی۔ جب میں مر جاؤں تو شاید تم اسے مفت ہی حاصل کر لو۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں سرزمین فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی فروخت کر دوں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں بلکہ امت کی ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی اپنے اس فیصلے پر آخری دم تک ڈٹے رہے۔ پھر صہیونیوں نے سازشوں کے جال بچھا کر 1909 میں سلطان عبدالحمید ثانی کو خلافت سے معزول کروا دیا۔ صہیونیوں اور یہودیوں نے یہ کام بجائے خود انجام دینے کے مصطفیٰ کمال پاشا جیسے ضمیر فروشوں سے کروا دیا، جو اپنے آپ کو مسلمان اور ترک کہتے اور خود کو اتحاد و ترقی کا نقیب گردانتے تھے۔ 28 جولائی 1914 کو پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی، جس میں ایک طرف جرمنی، اٹلی اور اس کے حلیف شامل تھے اور دوسری طرف فرانس، برطانیہ، روس اور امریکہ وغیرہ تھے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اس جنگ سے اس کا کوئی قریب یا دور کا تعلق تھا، لیکن صہیونیوں کے پلان پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کو زبردستی اس جنگ میں داخل کر دیا۔ ادھر برطانیہ نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر انہیں عظیم عربی سلطنت کا خواب دکھایا، جس سے متاثر ہو کر شریف مکہ حسین بن عبداللہ نے ترکوں سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی شریف مکہ ہے جس کی اولاد آج بھی اردن پر حکومت کر رہی ہے۔ اسی طرح لارنس آف عربیہ نے کئی عرب بدو قبائل کو ترکی افواج کے خلاف بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے سارا عرب خلافت عثمانیہ سے باغی ہو کر برطانیہ اور فرانس کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران صہیونیوں کی عالمی تنظیم کے صدر وائزمین نے انگریزوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ جنگ جیت کر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا وطن قائم کر دیں تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تلے قربان کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز بالفور نے 2 نومبر 1917 کو یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے فلسطین میں ایک ہوم لینڈ قائم کریں گے۔ تاریخ میں اسے معاہدہ بالفور یا اعلان بالفور کہا جاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ساری دنیا کے یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی اور ان کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ 11 نومبر 1918 کو پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔